Wise, the channel for true story lover. حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے باپ کے دادا ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب احنو بن ید بن محلا بیل بن انوش بن کیتان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ ادریس علیہ السلام کی ایجادات: سب سے پہلے ستاروں میں نظر کرنا اور حساب کرنا آپ سے ہی ثابت ہے، لیکن یہ خیال رہے کہ آپ کا ستاروں میں نظر کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق تھا۔ آپ کے حساب میں تخمینے کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں جو القاء کرتا آپ وہی بیان کرتے۔ یعنی ستاروں کا جو حساب آپ کو بطور معجزہ عطا کیا گیا تھا، آج کے دور میں ستاروں کا حساب اور آنے والے واقعات کی خبر دینا حرام ہے، ان پر یقینی اعتبار کرنا کفر ہے۔ قلم کے ذریعے لکھنے کو سب سے پہلے آپ نے رواج دیا، سب سے پہلے کپڑے آپ نے ہی سلائی کیے، آپ نے درزی کا پیشہ اختیار کیا، سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے آپ نے ہی پہنے۔ اس سے پہلے لوگ چمڑے کا لباس استعمال کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے چیزوں کے وزن کرنے اور کپڑے وغیرہ کے ناپنے کو آپ نے ہی رواج دیا۔ سب سے پہلے اسلحہ کی ایجاد بھی آپ نے ہی فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پہلے رسول آپ ہی ہیں اور آپ پر 30 صحیفے نازل ہوئے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ سورہ مریم 56-57۔ اس آیت کریمہ میں بلند مقام کی طرف اٹھانے کا ایک مطلب یہ ہے آپ کو نبوت کے منصب سے مشرف فرما کر اور اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص قرب عطا فرما کر آپ کو رفعت بلندی عطا فرمائی۔ دوسرا معنی بلندی کا یہ ہے کہ آپ کو بلند مکان کی طرف اٹھایا گیا۔ یہ معنی لینا زیادہ مناسب ہے۔ جہاں مکان کا ذکر ہو، اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی۔ بلندی مکان کی تفصیل یہ ہے کہ آپ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی صحیح تر ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان چہارم پر دیکھا۔ حضرت کعب احبار وغیرہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، روح قبض کر کے پھر اسی وقت لوٹا دی، آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کو جہنم کے دروازے پہ لے جایا گیا۔ آپ نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ نے جنت کے دروازے کھولنے کا ارشاد فرمایا تو آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے، آپ جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں، زمین میں اپنے مقام پر تشریف لے چلیں، میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر کر آ چکا ہوں، اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں۔ جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نکالا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ارشاد گرامی ہے
جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشادات کے مطابق یہیں رہنا ہے، یہاں سے مجھے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس کلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو فرمایا، اے اسرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہاں ہی رہنے دو، آپ ابھی تک آسمانوں میں زندہ ہیں۔